کہ ہم خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں، اور خدا کے پاک کلام کا جو حصہ ہم سیکھنے کو ہیں وہ پیدائش اس کا 41واں باب، 41 سے ایکچولی 44 یعنی 44واں باب تک ہے، اور اس کے ساتھ جو منسلک حصہ ہے وہ زکریا کی کتاب اس کا 2 باب، اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب ہے۔ دے آر آل لنک ٹو ایچ ادر، اور ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں طارق بھائی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا جو بڑی جاں فشانی سے کلام کے ان حصوں کو یوٹیوب پر میرے چینل پر شیئر کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، خدا انہیں برکت بخشے، ان کی اس خدمت کے وسیلہ سے خدا ان کو بلیس کرے کہ جو ویکس اگر مس ہو گئے ہیں تو میں گزشتہ جو اپنی ویڈیوز ہیں شیئر کرتا ہوں ان کو وہ لے سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ایک سیریز میں، ایک سیکوینس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یوسف بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب وہ جیل سے نکالا جاتا ہے بڑی ہیسٹلی۔ اور کیوں نکالا جاتا ہے؟ کیونکہ فرعون ایک خواب دیکھتا ہے۔ 41ویں باب کے آغاز میں لکھا ہے، 41st چیپٹر آف جینیسس، اس کی پہلی 8 آیات۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے، اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں۔ ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کر کھڑی ہوئیں، اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی بالیں نکلی۔ ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری بالوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا۔ اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ آمین۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے 2 برس کے بعد ہو رہا ہے۔ کون سے 2 برس؟ وہ 2 برس جب یوسف پریزن میں ہے، ساکی اور جو نان پس تھے یعنی بٹلر اور جو بیکر تھے وہ نکالے جا چکے ہیں، اور اس وقت بھی بزرگ یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا اور یاد دہانی کرائی تھی بٹلر کو یعنی ساکی کو کہ جب آپ اپنی جگہ پہ بحال ہوں تو مجھے ضرور یاد رکھنا، لیکن وہ بھول گیا۔ اور یہ کس ٹائم پہ بات ہو رہی ہے؟ کلام کے حوالے سے ہم اور بھی سیکھیں گے امپورٹنٹ اور خوبصورت باتیں، کہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ لکھا ہے 2 برس کے، پورے 2 برس، صرف 2 برس کے بعد نہیں، پورے 2 برس۔ پورے کیوں کہا جا رہا ہے؟ آفٹر فل 2 ایئرس، اس لیے کہ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ سول ایئر کا اینڈ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں بائبل مقدس میں مختلف قسم کے سال ہیں، جس طرح ہماری زندگیوں میں بھی، دنیاوی زندگیوں میں 1 جنوری سے دسمبر تک ایک سال ہے جو ابھی ختم ہونے کو ہے، لیکن یہ دسمبر کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ کس وقت کا ٹائم ہے یہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ببلیکلی ہمیں اس کے حوالے سے جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واٹ ٹائم از اٹ۔ ایک کیلنڈر ایئر وہ بھی ہوتا ہے جو مختلف سکولز میں ہوتا ہے، مارچ ٹو مارچ چلتا ہے، کئی جگہوں پر ٹیکس ایئر جو ہے وہ اپریل ٹو اپریل چلتا ہے، وہ بھی ایک سال ہوتا ہے، نیو ایئر ہوتا ہے، اس میں جو سال کا اینڈ ہے وہ مارچ ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی سکولز جو ہیں وہ سپٹمبر سے لے کر نیکسٹ سپٹمبر تک ہوتے ہیں، تو اگست آخری سال ہوتا ہے۔ تو بائبل میں بھی ایک سال جو ہے وہ نسان سے یعنی ابیب کے مہینے سے جو کہ سپرنگ سے لے کر سپرنگ تک ہوتا ہے، اور ایک جو سال ہے سیول ایئر جس کو کہتے ہیں وہ روش ہاشانہ سے یعنی سپٹمبر اکتوبر کے ٹائم سے اگلے سپٹمبر اکتوبر تک ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ٹائم ہے۔ کیوں وہ ٹائم ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ روش ہاشانہ کے ساتھ کس طرح یہ ملتا جلتا ہے، کیونکہ روش ہاشانہ یا نرسنگوں کی عید یا یوم ہا دن یا اس کے حوالے سے مختلف جو نام ہیں کہ یادگار کا دفتر کھولا جاتا ہے، تو یہاں پر ہمیں بہت سی ایسی
شہادتیں ملتی ہیں، یہاں پر ایسے بہت سے ہمیں ہنٹس ملتے ہیں، یہاں پر بہت سے ایسے لنکس ملتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ٹائم ہے۔ کیسے؟ لکھا ہے 9ویں آیت میں کہ اس وقت سردار ساکی نے فرعون سے کہا میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں، یوم ہادن، یاد آنے والا دن، جب آپ میموریل مناتے ہیں۔ کیسے میموریل لکھا ہوا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے لیویٹیکس 23:24، احبار 23واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ یادگاری کے لیے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یاد آ رہا ہے۔ پھر دیکھیں کہ جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا، وہ بتاتا ہے کہ اس نے مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کرایا، ہم نے خواب دیکھا اور ہمارے خواب کی تعبیر ایک نوجوان لڑکے نے بتائی، اور وہ جو لڑکا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے یوسف۔ اب یوسف کو لکھا ہے فرعون جلد بلوا بھیجتا ہے، لکھا ہے 14ویں آیت میں 14th ورس میں، تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ جلد اس کو ہیسٹلی اس کو لے کے آئے، اور یہ ہیسٹ جو ہے، یہ جلدی جو ہے، یہ ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جب 1 تشری تھی، 7واں مہینہ تھا، ہیسٹلی کیوں اس کو یاد کیا جاتا ہے؟ نرسنگا کیوں بجایا جاتا تھا؟ کیونکہ نرسنگا جو ہے، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ آف کورس بزرگ موسیٰ آنے والے تھے اور وہ 10 تشری کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا کفارہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہسٹری میں جو ابراہیم ہے وہ اسحاق کی قربانی اس وقت کر رہے ہوتے تھے، اس لیے نرسنگا بجایا جاتا تھا پہلی تشری کو۔ تو کیسے لے کے گئے تھے؟ اس کی قربانی کے لیے بھی فوراً اس کو لے کے گئے تھے، ہیسٹ میں لے کے گئے تھے۔ اور نرسنگا جو بجایا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جب 100 دفعہ بجایا جاتا ہے تو آخری ٹائم جو ہوتا ہے اس کا لاسٹ ٹرم، اسی حوالے سے بزرگ پولوس بھی بات کرتے ہیں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جو روش ہاشانہ یا خاص طور پر پہلی تشری کا دن ہے جس دن نرسنگے بجائے جاتے ہیں، نرسنگوں کی عید کا دن، کہ اس دن خداوند کے حضور جو ہے یادگاری کا دفتر کھولا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی یادگاری کی جا رہی ہے، اور یوسف کو یاد کیا جاتا ہے، وہ جو بھولا ہوا تھا، وہ جو پریزن میں تھا، اس کو فوراً جو ہے اس کی فیٹ چینج ہو جاتی ہے، اور یہ جو فوراً فیٹ چینج ہونا ہے دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ۔ میرے ساتھ ایک اور بات دیکھیے، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 56واں باب اور اس کی پہلی آیت، آئزایہ 56 اس کی ورس 1۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ میری نجات نزدیک ہے، اٹس نیئر ٹو می، اور میری راست بازی ظاہر ہونے والی ہے۔ میرا یشوع جو ہے، نجات کا ہیبرو میں کیا کہتے ہیں؟ یشوع۔ تو یشوع جلد آنے والا ہے، اور اسی لیے ریویلیشن میں بھی، مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، ریویلیشن 3:11، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ سو یہ جو جلدی آنے والا کانسیپٹ ہے عزیزو، یہ پولوس کو کہیں اس کو پتا تھا، اسی وجہ سے جب وہ ریزریکشن کی بات کرتے ہیں، جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں، 1 کرنتھیوں اس کا 15واں باب، 1 کرنتھینز چیپٹر 15 اور اس کی ورس 52 میں، تو وہ اس کانسیپٹ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جس طرح پہلے جو نجات آتی رہی ہے، پہلے جو سالویشن آتی رہی ہے اسرائیل کے لیے انڈیویجولی بھی، جیسے بزرگ یوسف کے ساتھ آئی، بزرگ اسحاق کو فوراً مینڈھا مل گیا وہاں پر، اسی طرح یہاں پر بزرگ یوسف جو ہیں ان کو فوراً پریزنر سے جو ہے وہ فوراً ٹوئنکلنگ آف این آئی، آنکھ جھپکتے ہی، ہیسٹلی، اسی طرح جو نجات آئے گی اسرائیل کے لیے بالحیثیت ایک قوم
وہ بھی فوراً ہوگی, ٹوئنکلنگ آف این آئی میں ہوگی. تو پولوس کیا کہتے ہیں, میرے ساتھ دیکھیے, پہلا کرنتھیوں 15 باب 52 آیت. اور یہ ایک دم میں, ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا, کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. ایک دم سے ہوگا. کس وقت ہوگا؟ جو ہماری نجات بحیثیت ایک قوم کے, وہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جب جی اٹھیں گے, یا وہ جو جاگتے ہیں اور جو خدا ان کی نجات کا حصہ ہیں وہ بدل جائیں گے, تو اٹ ول ہیپن انسٹنٹینیسلی. اور وہ بھی یہی ٹائم بتا رہے ہیں کہ نرسنگا پھونکتے ہوگا. تو یہ بھی اسی وقت یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کئی خوبصورت باتیں ہیں, لیکن ہم انہیں آگے سیکھیں گے. ابھی ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہیں وہ ان کو اپنا خواب بتاتے ہیں, اور یوسف اس خواب کی تعبیر بتاتا ہے. یوسف جب ان خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے فرعون کو, تو فرعون کہتا ہے کہ دیکھ, سارے ملک میں فرعون اس شخص کو یعنی یوسف کو ایک دانشور اور عقل مند آدمی کے طور پر پاتا ہے اور اس کو اس ملک کا حاکم بنا دیتا ہے. ہم پڑھیں گے اس کی ورس 39 and 40. اور فرعون نے یوسف سے کہا, چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے, اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی. فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا. اور فرعون نے یوسف سے کہا, دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. ہم نے گزشتہ ہفتے لائیو تو نہیں, اس سے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو لائیو شیئر کی تھی جو اس سے پچھلے سالوں کی تھی. اس میں اس بات کو سیکھا ہوا ہے کہ کس طرح بزرگ یوسف جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں, وہ اس ملک میں آتے ہیں, وہ کن ٹرائلز ٹریبیولیشنز میں سے گزرتے ہیں, اور ان کی ساری ٹرائلز اور ٹریبیولیشنز جو ہیں یہاں پر بالکل ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں. وہ اس ملک کے حاکم بنا دیے جاتے ہیں جس ملک کے ڈنجنز کے بیچ میں تاریک جو غاریں تھی, تاریک جو قید تھی, اس کے بیچ میں وہ بند تھے. اور نہ صرف وہ بند تھے بلکہ ان کے ساتھ آف کورس برا سلوک کیا جا رہا تھا, کیونکہ ان کو اس ملک کے بڑے حاکم نے وہاں پر بند کرایا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے کہ اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور اس کا نام بڑا مشکل سا نام ہے. بہرحال میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. فرعون نے یوسف کا نام سفنات فنیح رکھا, اور اس نے اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا, اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا. سفنات فنی, وہ جو خوابوں کی تعبیر کرنے والا ہے, وہ جو خوابوں کو کھول کھول کر بتانے والا ہے. اور ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں دانیل جو بزرگ نبی ہیں گزرے ہیں, وہ بھی خوابوں کی تعبیر کھول کھول کر بیان کرتے تھے. اور جب وہ بتاتے تھے تو جس طرح یوسف سے فرعون امپریس ہے, اسی طرح وہاں پر جو دوسرے بادشاہ تھے, پہلے نبوکدنضر اور بعد میں جو فارس کا بادشاہ تھا, وہ ان سے امپریس تھے. وہ خدا کی, یہوہ خدا کی تعریف کرتے تھے. جب آپ خداوند کے ساتھ ہیں جس طرح بزرگ یوسف اور بزرگ دانیل رہے, they went through the tribulation. ایسے نہیں ہوا کہ فوراً ہی ہو گیا. they went through the tribulation. وہ تکالیف میں سے, پریشانیوں میں سے, اپنے ٹرائلز میں سے گزرے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خداوند جو ہے ان کو اس کا ریوارڈ کرتا ہے. اور اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں 49 اور 50 ورس میں. اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا, یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا. اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. پہلے کا نام اس نے منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی. فرگیٹ, وہ فرگیٹ کرنا چاہتا تھا, تو منسی کا نام کا مطلب ہے بھلا دینا. اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری مصیبت کے ملک میں مجھے پھلدار کیا. سو افرایم کا مطلب ہے پھلدار. سو ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی ناموں کے خوبصورت مطلب ہیں, اور
وہ اس ملک میں نہ صرف خود خوشحال ہوتے ہیں بلکہ اس ملک کو خوشحال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ رہے. انہوں نے اس عورت کے ساتھ جس نے انہیں گناہ پر اکسایا اس کے ساتھ گناہ نہیں کیا، اپنے جسم کو آلودہ نہیں کیا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بلیسنگ یوسف کو ملتی ہے. اس کے علاوہ بھی وہ خداوند کے ساتھ منسلک رہے. لیکن حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہے عزیزو کہ بزرگ یوسف جب اپنے پلوٹے کا نام منسی رکھتے ہیں تو وہ صرف مصر کی مشقتوں کو نہیں بلکہ اپنے باپ کے گھر کی مشقتوں کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھلا دی. جو میں نے پہلے مصیبتیں اٹھائی تھی ان کو بھی بھلا دی. خدا نے اتنا مجھے بلیس کیا ہے. 42ویں باب میں 42 چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی اناج خریدنے مصر کو آتے ہیں. 3 سے 5 ورس ہم پڑھیں گے. سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کے لیے مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے. سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کال ہے، جو فیمن ہے، یہ ڈراؤٹ ہے، یہ بہت بڑی حد تک عالمی سطح پر ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ ایسی ہی سچویشن اینڈ ٹائمز میں بھی ہوگی. اس کے حوالے سے اٹس اے ڈیٹیل اسٹڈی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ٹچ کرتے جائیں. لکھا ہے کہ 10 بھائی آئے. بنیامین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پھر ہم یعقوب کی زندگی سے دیکھتے ہیں پہلے بھی اس نے اپنا ایک فیوریٹ بیٹا رکھا تھا یوسف، اور اب پھر وہ ایک فیوریٹ بیٹا اس کا ہے جو کہ گرچہ پہلے اس کے گھرانے میں رفٹ ہوئی اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بھی اس گھرانے کو کچھ مشکلات ہوں گی، لیکن یہ ایسی مشکلات ہیں جن کا اینڈ تھرو ہائنڈ سائٹ ہم جانتے ہیں کہ بہتری کے حالات میں ہے. سو 14 سے 18 ورس میں لکھا ہے. تب یوسف نے ان سے کہا، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم جاسوس ہو. سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے. سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو. سو وہ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے. یاد رکھیں کہ وہ یہاں پر ان سے ٹرانسلیٹر کے تھرو بات کر رہا ہے، وہ خود بات نہیں کر رہا اور نہ وہ اس کو پہچان سکے ہیں، کیونکہ وہ یوسف کے حوالے سے یہ مان چکے تھے کہ وہ مر گیا ہے، مر کھپ گیا ہوگا. ہم نے تو اسے ڈال دیا تھا گڑھے میں اور وہاں سے اس کو باقی لوگ لے گئے اور بیچا گیا پھر بیچا گیا، اور یہاں تک کہ ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے. نہ اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا ہوتا تھا، نہ اس زمانے میں کوئی فونز ہوتے تھے. سو دے ور فرام دیئر پوائنٹ آف ویو وہ جانتے تھے کہ یوسف کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں. وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ مصری حاکم جو ہے، یہ جو اس وقت پوری دنیا کا حاکم بنا ہوا ہے، یہ وہی یوسف ہے جسے انہوں نے بیچنے کی صلاح کی. تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. وہ آپس میں کہنے لگے کہ دراصل ہم اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی اس کی جان کیسی مصیبت میں اس کی نہ سنی، اس لیے مصیبت ہم پر آ پڑی. تب روبن بول اٹھا، کیا میں نے تم سے نہ کہا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو، اور تم نے نہ سنا. سو دیکھ لو، اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے. اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا. تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا، رویا اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی. اور سٹرینج بات یہ ہے، دیکھیے کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہ میری بات سنی. روبن نے کہا کہ تم نے میری بات نہیں سنی. اور پھر تمام بھائی آپس میں کہتے ہیں کہ جب ہمارا بھائی یوسف ہمارے آگے منت کرتا تھا ہم نے اس کی بات نہ سنی. سننے کو ہیبرو میں کہتے ہیں شماع کرنا. اور یہاں پر آگے لکھا ہے کہ یوسف آ کر ان کے بھائی شمعون کو، جو سننے کے اوپر نام رکھا، ان کے سننے کو ان کے سامنے بندوا دیتا ہے. شمعون ون آف دا بردر، اس کو باندھا جاتا ہے اور یوسف کے بھائی کنعان کو لوٹتے ہیں. ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے آگے پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ 25ویں آیت سے آگے 25th verse onwards. پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھی بھریں اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے میں رکھ دیں اور ان کو زیادہ بھی دے دیں.
क्योंकि उनके लिए एक ऐसा ही चुनाचे उनके लिए ऐसा ही किया गया और उन्होंने अपने गधों पर गला लाद लिया और वहां से रवाना हुए। जब उनमें से एक ने मंजिल पर अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो अपनी नकदी बोरे के मुंह में रखी देखी। तब उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरी नकदी फेर दी गई है, वो मेरे बोरे में है, देख लो। फिर तो वो हवास बाख्ता हो गए और हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने और कहने लगे, खुदा ने हमसे ये क्या किया। और वो मुल्क केनान में अपने बाप याकूब के पास आए और सारी वारदात उसे बताई और कहने लगे कि उस शख्स ने जो उस मुल्क का मालिक है हमसे सख्त लहजा में बातें की और हमको उस मुल्क के जासूस समझा। सो हम देखते हैं अजीजों के ना सिर्फ यूसुफ ने उनके साथ सख्ती तो की, लेकिन उनके पैसे उनको लौटा दिए, भाई उनका रख लिया, उनकी लिसनिंग को, उनकी हेयरिंग को, उनके सुनने की जो ताकत थी उसको उनसे ले लिया। इसके और कई पहलू भी हैं, हम इसके हवाले से ही घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मुख्तसरन बताता चलूं कि कई लोगों की हेयरिंग, कई लोगों के सुनने की जो ताकत है वो उनसे ले ली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके दिल सख्त हो चुके होते हैं। कईयों का सुनने की जो ताकत है उनसे ले या जाना भी जो है ये उनकी सजा होती है। जैसे रोमियो के खत में उसके 11वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, रोमन्स 11:8 में, कि चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। कई लोग कलाम की सच्चाइयों को, तौरेत की सच्चाइयों को सुनकर भी अनसुनी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सुनने की हिस्स खत्म हो चुकी होती है, वो सुनना जो मानने की बात है। क्योंकि वो शायद कानों से तो सुन रहे हैं लेकिन उनके मानने की जो हिस्स है वो खत्म हो चुकी है, वो शमा नहीं कर सकते। उनका सुनना जो है वो एक कान से सुनना और दूसरे कान से उड़ा देना होता है, या एक कान से सुनना और दुनिया की जो बातें हैं वो उनको दबा लेती हैं। लेकिन याद रखिए कि सुनने के लिए और फिर उसको मानने के लिए खुदावंद की पाक रूह की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर ये लोग अपने एक भाई को छोड़ आए हैं, शमाउन को, जो कि सुनने के हवाले से है, लेकिन फिर उस मुल्क में जाना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने दूसरे भाई को बचाना चाहते हैं, बिन्यामीन को, या उनका बाप उसको बचाना चाहता है। लेकिन भूख एक ऐसी चीज है कि वो फिर मजबूर होते हैं अपने उस भाई को लेकर जाने के लिए। 37 और 38 वर्स में लिखा है कि जब उनके पास कुछ ना रहा तो फिर वो जाने की बात करते हैं और रूबन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। रूबन कहता है 42, 37, 38 में, तब रूबन ने अपने बाप से कहा, अगर मैं उसे तेरे पास ना ले आऊं तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डालना, इसे मेरे साथ हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसका भाई मर गया और वो अकेला रह गया है। अगर रास्ता में जाते जाते उस पर कोई आफत आ पड़े तो तुम मेरे सफेद बालों को गम के साथ गोर में उतारोगे। हम फिर देखते हैं रूबन जो है वो अपने बेटों की कुर्बानी तक देने की बात करता है, लेकिन बहैसियत दादा के जो बुजुर्ग याकूब थे वो बेटे को छोड़ के उस अपने पोतों को तो नहीं मारेंगे, तो वो इस बात को जो है वो सुनी अनसुनी करते हैं। ताहम हम देखते हैं कि फिर वो बेटा यहूदा इन्वॉल्व होता है जो अपने बाप के पास यूसुफ के मरने की खबर लाया था। याद रखिए कि लास्ट सेक्शन में जब यहूदा है वो उसकी बूकलमून कबा को, यूसुफ की बूकलमून कबा को लेकर आते हैं और कहते हैं कि देख, पहचान इसे, तेरे बेटे की नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहूदा के अपने 2 बेटे जो हैं वो मारे जाते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ द बाइबल में। अगर हम गुज़श्ता जो सेक्शन है बाइबल का उसको देखें और पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यहूदा जो है अब वो हम्बल हुए हैं, उनको खुदावंद ने हम्बल किया है, उनको खुदावंद ने तोड़ा है। और जब यहूदा इन्वॉल्व होता है, लिखा है यहूदा ने उसे कहा, शख्स ने हमको नहायत ताकीद से कहा था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो, सो तू हमारे साथ हमारे भाई को भेज दे और हम तेरे लिए नाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजेगे तो हम नहीं जाएंगे। और उन्होंने
کہا اس شخص نے بضد ہو کر ہمارے خاندان کا حال پوچھا تھا کہ تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوں تاکہ تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اسی حوالے سے عزیزو دیکھیے کہ یہودا اور بنیامین جو ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری ٹوگیدر رہے ہیں۔ یہودا، بنیامین اور لاوی یہ وہ قبائل ہیں جو جنوبی سلطنت میں، یعنی جب اسرائیل کی بگ سلطنت جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، تو شمالی سلطنت کے 10 صوبے تھے، 10 قبائل تھے، لیکن یہودا اور بنیامین اکٹھے رہے۔ یہاں پر ہم انہیں اکٹھا ہوتا دیکھتے ہیں اور ٹل دی اینڈ وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ وہ اسرائیل یا وہ یہودا، شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت جسے ہم جانتے ہیں، شمالی سلطنت جو کہ سلیمان کے بعد اس کے بیٹے ربعام کے ٹائم میں علیحدہ ہو گئی، اس کے بعد جو 2 قبائل اکٹھے رہے وہ یہودا اور بنیامین تھے۔ دے اسٹیڈ ٹوگیدر، اور اس کی جو داغ بیل ہے وہ یہاں پر ڈالی جاتی ہے، وچ از ویری ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں ہیں، لیکن ہم ان کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ میں 1-2 امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ روشنیوں کے اس تہوار یعنی ہنوکا کے حوالے سے، جس کو عید تجدید کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہیں جو کلام پاک میں نہیں لکھی ہوئی، ہم ان کو روایتوں کے طور پر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی ثواب دید ہے، لیکن یہ جو عید ہے یہ کلام پاک میں لکھی ہے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ واٹ وڈ جیزس ڈو، اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یسوع کیا کرے گا اگر ایسی صورت میں ہوتا، تو یسوع نے اس عید کے اوپر جو ہے وہ یادگاری رکھی اس عید کی۔ یوحنا کے 10ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کا 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ یروشلم میں عید تجدید ہوئی، اور تجدید کو عبرانی میں کیا کہتے ہیں؟ ہنوکا، تو اس کو ہنوکا بھی لکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال there is bias of course by the translators۔ عید تجدید یا ہنوکا ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، یعنی سردیوں کا ٹائم ہے، یہی ٹائم ہوتا ہے 17 یا 18 دسمبر سے لے کر یہ 25 سے 26 دسمبر تک اس سال ہے، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ Where was Jesus? Where was Yeshua? Yeshua was in the temple۔ وہ اس عید کے حوالے سے اپنے کیوں یہ منائی جاتی تھی؟ کیونکہ جو ہیکل تھی اس کو گریکس نے یعنی یونانی لوگوں نے قابو کر لیا، اس کو ناپاک کیا، اور نہ صرف ناپاک کیا بلکہ وہاں پر یہ بات چل پڑی کہ جو بھی عبرانی یا بائبل کی باتیں ہیں، عیدیں ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور گریک جو ایک میتھولوجی ہے، گریک جو سوچ ہے، اس کے حوالے سے وہاں پر کاہن مقرر کیے گئے، گریک سوچ کے حوالے سے وہاں پر روایات مقرر کی گئیں، اور ایک خداوند کے کاہن نے، مکابی جس کا نام ہے، اس نے حیران کن طور پر جو ہے اس بڑی گریک فوج کے ساتھ لڑائی لڑی اور ان کو شکست دی۔ نہ صرف ان کو شکست دی بلکہ اس کے بعد اس نے اور باقی جو اسرائیلی تھے انہوں نے ہیکل کو پاک اور صاف کیا، اس کی تجدید کی، اور اس بات کی یاد میں یہ عید منائی جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ جو معجزہ ہوا، معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک بالکل ہی نووس قسم کی ایک آرمی نے ایک بڑی آرمی کو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گلی محلے کی ٹیم نے آسٹریلیا یا انگلینڈ کی بڑی کرکٹ ٹیم کو کرکٹ میں ہرا دی، یا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ جیسی بڑی فوج کو کوئی چھوٹے سے ملک کا ٹمبکٹو کی جو فوج ہے وہ ہرا دے، لیکن اس کو فوجی حوالے سے یاد نہیں کیا جاتا، اس کو لڑائی کے حوالے سے یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ کلام کی جو بات ہے، کلام کا جو فوکس ہے، مسیح کا جو فوکس ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، اور اس کو نور کے حوالے سے اسی لیے اس عید کے اوپر روشنی کی جاتی ہے، نور کیا جاتا ہے۔ اور کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو اس جگہ میں ہیکل میں شمع دان تھا، چراغ دان تھا، وہ اس کے لیے تیل ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور وہ تیل جو ہے
اس کو انہوں نے ڈالا اور وہ 8 دن تک رہا جب تک نئی رسد نہیں آئی. اس کی بڑی اچھی کسی نے مثال لکھی ہوئی تھی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو اور وہ اگلے 8 دن تک چلتا رہے فون. تو آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ اٹ واز اے میریکل. اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں اسی حوالے سے بتاتا ہے کہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں رکھا جاتا، اسے جو ہے وہ شہر پہاڑ پر رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اس روشنی سے باقی لوگوں کو بھی روشنی ملے. آپ کی زندگیوں سے بھی خداوند کے کلام کو، خداوند کے نام کو روشنی ملنی چاہیے. اور اگر نہیں مل رہی تو عزیزو وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، انہیں ری ڈیڈیکیٹ کریں خداوند کے نام کے جلال کے لیے. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے. آمین. خداوند کی تعریف گائیں گے، اس کی حمد و ثنا گائیں گے. یہ خوبصورت گیت ہے جو کہ اگرچہ انگریزی میں ہے لیکن ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ بھی اس سے برکت پائیں گے. Yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. ہاللویہ. بہربر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے، آج کے اس وقت کے لیے جو ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی معرفت ہمیں ملا کہ ہم تجھ بادشاہوں کے بادشاہ خداوند کی بارگاہ میں گزار سکیں. اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے جو اس عبادت میں لائیو شامل ہیں یا جو اس عبادت کو بعد میں بھی دیکھیں ہیں، خداوند ان کے لیے برکت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ خداوند تیرا شالوم، تیری رحمت، تیری برکت اور تیرا پیار ان کی زندگیوں میں چھایا رہے. اے خداوند ہمیں اپنی آواز کا شنبہ بنا اور اے خداوند اپنی آواز کے مطابق، اپنے کلام کے مطابق چلنے کی توفیق دے. اپنی زندگیوں کو، اپنے ان خیموں کو، اپنے ان مقدسوں کو ہم تیرے بیٹے یشوع مسیح کے لہو سے اے خداوند ری ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم تیری خدمت کریں اور تیرا ہی نام مبارک ہو. اے خداوند ہماری اس منت کو، اس عبادت کو اپنے حضور قبول کر، ہمارے منجی مسیح یہوشوا کے نام میں آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب یہوہ خداوند آپ کو برکت بخشیں اور محفوظ رکھیں. یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے. یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو شالوم بخشے. خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، آپ کے گھرانوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے. آمین. جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی.